بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں کتاب دوسرا دروازہ، جس کو تحریر کیا بانو قدسیہ نے۔ اسے آپ کے لیے پڑھا فرحہ علی نے۔ اس کتاب کی تمام کہانیاں حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ کہانی نمبر 5، سنہری فصل۔ ایک بڑی ہی تاریخی شام تھی جب نعیم چودھری نے گاؤں سے شہر میں منتقل ہونے کا ارادہ پختہ کر لیا۔ حویلی کے چوبارے میں وہ پچھلے 4 سالوں سے تنہا رہتا تھا۔ BA کیے بھی اسے اتنا ہی عرصہ ہوا تھا۔ ان 4 سالوں میں اس نے رینگ رینگ کر اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اب اسے پتہ چلا کہ آدمی خدا کی طرح اپنے آپ کو بھی کبھی ڈنڈوت نہیں کر سکتا۔ ذات کی تلاش خدا کی تلاش سے کچھ کم مشکل نہ تھی۔ اس تاریخی شام کو وہ کھڑکی میں کھڑا تھا۔ دور دور تک گندم کی سنہری فصل پکی کھڑی تھی۔ سورج ڈوبنے سے پہلے وہ مسکرا کر کھیتوں کو دیکھنے لگا۔ گندم کے خوشوں سے بوجھل فصلیں مئی کی نیم گرم ہوا میں جھول رہی تھیں۔ جو جھونکا کھڑکی تک آتا اس میں تازہ فصلوں کی باس ہوتی۔ 4 سال نعیم دریا شکست زمین کی طرح چوبارے میں بے آباد رہا۔ جب وہ شہر سے لوٹا تو جیپ میں بیٹھ کر چند مزاروں کے جلوں میں کھیتوں پر روند کر نکلا کرتا۔ آہستہ آہستہ اب اس ڈرامے سے اوب گیا تھا۔ پیسہ اور فیصلہ اس کے چودھری باپ کے پاس تھا۔ کام سب مزارے کرتے تھے۔ اس کی تفریح کے لیے ایک بندوق اور ایک جیپ تھی۔ ان دونوں کا مصرف اسے سمجھ نہ آتا تھا۔ عورتوں نے مل کر بہت سے رشتے جوڑے، لیکن وہ شادی پر بھی رضامند نہ ہوا۔ اب تو نعیم چودھری کی ماں بھی اسے کم ہی نیچے بلاتی تھی۔ اس تاریخی شام نعیم چودھری کی بڑی بہن بڑے سالوں کے بعد میکے آئی۔ کچھ دیر ماں کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ شپڑ کوٹھے پر چلی گئی اور نعیم کو خوب گھٹ کے جھپی ڈال کر ملی۔ عائشہ کو مل کر نعیم کو عجیب سا لگا۔ سونے کے بڑے بڑے ملتانی جھمکے، گلے میں ٹھوس سونے کے منکوں والی مالائیں، بھڑک دار کپڑے اور ان کے اوپر کڑھائی سے لدی سفید چادر میں کچھ کھلا کچھ بند چہرہ دیکھ کر نعیم کو اپنا بچپن یاد آ گیا، جب وہ عائشہ کا سایہ بنا رہتا تھا۔ مار کھا کر بھی وہ اس کا پیچھا نہ چھوڑتا۔ آپا عائشہ گھنگروں والی چوکی پر ایسے بیٹھی کہ اس کا دمبے جیسا گوشت چوکی کے دونوں طرف نکل سا گیا۔ نعیم بھراوا، وقت تو ہم سے ناراض ہے؟ اماں نے مجھ کو بتایا ہے تو نہ نیچے اترتا ہے نہ کسی کو اوپر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ ناراض ہے تو کھل کے وجہ بتا۔ نہ آپا، نہ ناراض نہیں ہرگز۔ عائشہ نے چہرہ دائیں بائیں ہلایا۔ جھمکے بہت دیر تک ہل کر سوال پوچھتے رہے۔ تو نیچے چل کے رشتہ داروں میں کیوں نہیں بیٹھتا؟ اماں سے کیوں نہیں بات کرتا؟ رشتہ داروں میں میرے مطلب کا کوئی آدمی نہیں۔ میں سارا دن گھوڑے بھینسوں کی باتیں نہیں کر سکتا۔ اماں کے پاس بیٹھوں، جب بھی بیٹھوں تو وہ ہمیشہ کھانے پینے کا ذکر لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ کیا بات کروں ان سے؟ دودھ، گھی، مکھن سے آگے ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اماں کہتی ہے تو نے شادی سے انکار کر دیا۔ کیوں آخر؟ او کوڑیا بیاہ کر لے، اماں کا دل بھی راضی ہو جائے گا۔ میں شادی؟ میں اور شادی؟ بہنا، میں تو اپنی زندگی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کسی دوسرے آدمی کا بوجھ کیا اٹھاؤں گا؟ عائشہ مسکرائی۔ اس کے بھاری گالوں میں 2 چھوٹے چھوٹے گڑھے پڑ گئے۔ بہن صدقے تھی وے، ووٹی دا بوجھ تو کیوں اٹھائے گا بھلا؟ کملیا، 80 مربع باپ دادا کی زمین، تجھے کیا فکر؟ تو پاویں ایکو واری 4 شادیاں کر لی۔ اس نے کھڑکی سے باہر گندم کی فصلوں پر مسکرا کر نظر ڈالی۔ حد نظر تک سنہری بالیاں نارنجی دھوپ میں سونے کی طرح دمک رہی تھی۔ ان میں چھوٹی چھوٹی پیلے رنگ کی تتلیاں بے پرواہ گھوم رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں ان فصلوں کو دیکھ کر نعیم چودھری کا دل بیٹھ سا گیا۔ عائشہ بہن، جب تک کوئی بوجھ اٹھانے کو نہ ہو، ذمہ داری نبھانے کو نہ ملے، مسئلہ سلجھاؤ کا منتظر نہ ہو، زندگی گزر سکتی ہے؟ آپا، آدمی ویکیوم میں کتنے سال گزار سکتا ہے بھلا؟ عائشہ کو پتہ نہ چلا کہ انتہائی آرام کی زندگی کو نعیم خلا سمجھ رہا تھا۔ وہ بغیر سمجھے مسکرائی۔ کانوں کے جھمکے پھر سوال پوچھنے لگے۔ ہائے او ربا، چل یہ بتا تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ نعیم نے لمحہ بھر کو اپنے آپ کو ٹٹولا۔ یہی تو مشکل ہے آپا، میں شاید کچھ کرنا نہیں چاہتا، لیکن اتنا ضرور سمجھ گیا ہوں
کہ یا تو ذات سے مکمل چھٹکارا مل جائے یا پھر اپنی ذات کی پوری طرح سمجھ آ جائے تو آدمی خوشی سے زندہ رہ سکتا ہے۔ میں شاید ابھی کسی فیصلے پر پہنچ نہیں پایا، اس لیے میں کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ بھلا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کاکا، آدمی کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہے، ویلا بیٹھ کو تو ساری عمر نہیں گزر سکتی نا، اس نے بہن سے پیچھا چھڑانے کی خاطر کہا۔ شاید میں سیاست میں جانا چاہتا ہوں، ساری زمین بیچ دینے کی خواہش ہے مجھے۔ عائشہ کو سیاست کی کچھ سمجھ بوجھ نہ تھی، لیکن اس قدر وہ ضرور سمجھ گئی کہ بھائی کے دماغ میں کوئی فطور تھا، جبھی تو وہ آبائی زمین بیچنے کے درپے تھا۔ ہائے شودیا، زمین بیچ دے سے اپنے باپ دادا کی، مڑ ماں کا سودا کر لینا۔ زمین اور ماں ایک ہی چیز ہے کاکا، آپا تو نہیں سمجھ سکتی۔ جب تک میرے پاس یہ زمین ہے، جب تک یہ دولت میری بے ساکھی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں بن سکتا، کہیں پہنچ نہیں سکتا، اپنے آپ کو جان نہیں سکتا۔ نہ ویر نہ، ایسی بات پھر منہ سے نہیں نکالنی۔ خاندان میں جو کچھ ایک آدمی کرتا ہے نا، کر کے بھگتنا سب کو پڑتا ہے۔ سوچ مکھنا سوچ، ذرا جو آج میں گھر چھوڑوں، کسی کی رکھیل بن جاؤں تو کیا تو زندہ بچے گا؟ نہ ویرا نہ، زمین کوئی نہیں بیچنی، یہ تو ہم سب کی لاج ہے۔ ماں باپ کا نام روشن کر بچڑا، بڑھاپے میں ان کو کیوں روک دینے لگا ہے؟ کیوں تتڑی بہن کو سولیوں پہ سلانے لگا ہے؟ عائشہ بڑی دیر بولتی رہی، پھر جب تھک گئی تو ملتانی جھمکے ہلاتی نیچے چلی گئی۔ اس تاریخی شام نعیم چودھری کھڑکی میں کھڑا سنہری فصل دیکھتا رہا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے دیر تک کوے ڈار در ڈار اپنے گھروں کو لوٹتے رہے۔ پتہ نہیں یہ کووں کی واپسی تھی کہ عائشہ کی آواز میں غم اور دھمکی تھی۔ ہو سکتا ہے ایک عرصہ سے وہ تنہائی کا شکار رہا ہو۔ کوئی بات ضرور تھی جس نے نعیم کو دوبارہ لاہور جانے پر آمادہ کر لیا۔ مغل پورہ سے بہت پہلے سنسان سڑک پر اس کے ایک چاچا جی رہتے تھے۔ ان کی حویلی نما بڑی کھلی کوٹھی تھی۔ وہ پڑھائی کے دوران بھی ایڈوکیٹ چاچا کی انیکسی میں رہا کرتا تھا۔ اب پھر دوبارہ جب وہ واپس لاہور آیا تو انیکسی میں سیٹل ہوتے ہوئے اسے دیر نہ لگی۔ اس بار سب سے پہلے اسے اپنے کزن کا منگیتر ملا۔ مجاہد، بڑ بولا، فراخ دل، نظر باز، گیسے غبارے کی طرح اوپر ہی اوپر چڑھنے والا نوجوان تھا۔ اس نے اپنے ہونے والے ایڈوکیٹ سسر کو قابو کر رکھا تھا۔ مجاہد بھی نعیم کی طرح اپنی زندگی خود بنانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس زمن میں وہ سیلز مین، LDA میں انسپیکٹر، دودھ بنانے والی فیکٹری میں کوالٹی کنٹرول آفیسر رہ چکا تھا، لیکن ساری نوکریاں اس کے معیار زندگی کو قبول کرنے سے قاصر تھیں۔ وہ ڈن ہل کے سگریٹ، فورن پتلونے، سلک کی واسکٹیں استعمال کرتا تھا۔ کرائے پر VCR کی فلمیں لا لا کر بھول جانے کا عادی تھا۔ ان دونوں میں کچھ دیر بڑی گاڑی چھنی۔ وہ دونوں سگریٹ سلگا کر پہرو باتیں کرتے، سجے سجائے دسترخوانوں پر تر نوالے کھاتے، پسند کی فلمیں دیکھتے، بن کمائی دولت سے شاپنگ کرتے، کئی اسکیمیں زیر بحث آتی۔ لیکن جو ہی مجاہد کی شادی ہو گئی، وہ ایڈوکیٹ صاحب کے مربوں کو سنبھالنے سرگودا چلا گیا۔ اس کے پاس زندگی کو سنوارنے کے لیے، خوابوں کو تعبیر بخشنے کے لیے سوائے سسر کے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ مجاہد کے بعد کچھ ماہ کے لیے نعیم چودھری افتخار کی کمپنی میں رہا۔ یہ امیرزادہ، شراب کا شوقین، پولو اور گولف خوب کھیلتا تھا۔ رات کو وہ ایسی محفلوں میں مشغول رہتا جس میں نعیم چودھری نے کبھی شرکت نہ کی، لیکن اس کی دن بھر کی مصروفیات میں نعیم کو درک حاصل ہو گیا۔ صبح افتخار اپنی سفید ہونڈا لے کر شہر سے دور خاموش حویلی میں پہنچ جاتا۔ افتخار کا لباس کسی پلے بوائے سے کم نہ ہوتا۔ جب وہ شلوار قمیض بھی پہنتا تو لگتا ٹیلی ویژن کے کسی اشتہار سے باہر نکل آیا ہے۔ بغیر کسی کو بتائے وہ دونوں شہر چلے جاتے۔ دن چڑھے تک وہ ونڈو شاپنگ کرتے۔ چونکہ افتخار کا والد ایک بہت بڑے کارخانہ دار تھا، اس لیے افتخار کو فی الحال کچھ کمانے کی فکر نہ تھی۔ وہ خلیل جبران کی طرح بولتا، ساری باتیں اس کے منہ سے مستند لگتی۔ ان گنت بقول شخص اسے ازبر تھے۔ وہ بے شمار کوٹیبل کوٹ زبانیں استعمال کرتا اور بڑی وزڈم زبان سے ادا کرتے ہوئے انتہائی نالائکی سے وقت ضائع کرتا۔ اچھے لباس، نفیس کھانے اس کی کمزوری تھی۔ دوپہر کے وقت وہ دونوں عموماً کسی 5 اسٹار ہوٹل میں لنچ کرتے، پھر ذرا دن ڈھلے افتخار اسے اپنی گرل فرینڈ سے ملوانے لے جاتا۔ یہ لڑکیاں افتخار ہی کی طرح تحصیل علم سے فارغ ہو کر وقت کٹی کے طور پر اپنے والدین کے پاس رہی رہتی۔ ان کے لباس سادہ لیکن پرکار،
انداز لبھانے والے لیکن شائستہ۔ یہ یا تو انگریزی بولتی تھی یا پنجابی۔ نعیم نے کم ہی دیکھا کہ ان میں سے کوئی بے تکان اردو بول سکتی ہو۔ یہ بڑے قیمتی لباس کے ساتھ تھوڑا سا بے تکا مقامی رنگ بڑی مہارت سے استعمال کرتی تھی۔ خصا، چنری، ڈنڈیاں، کلیوں کے ہار، پرانے زمانے کا زیور، ان کے فرینچ شفون، جاپانی سلک، چینی شنگھائی اور سوئس کاٹن کے ساتھ بڑے سلیقے سے استعمال ہوتا۔ وہ اپنے انداز، لباس، نشست و برخاست میں مقامی رنگ کو بیرونی کلچر کے ساتھ ملانے کی اہل تھی۔ ان کی آوازیں نقلی اور جسم ڈائٹنگ کے مرہون منت تھے۔ یہ تمام کی تمام پاکستان کی موجودہ حالت پر رواں تبصرہ کرنے کی اہل تھی۔ لمبے لمبے لیکچر، نظریے، تجویزیں انہیں ازبر تھیں۔ نعیم چودھری عام طور پر ان لڑکیوں کی کمپنی میں آؤٹ آف سارٹس رہتا۔ وہ امیر ضرور تھا لیکن پینڈو تھا۔ اسے ساگ روٹی، مکھن، دہی، لسی، گنا، گاجر دل سے پسند تھی۔ اسے کھلی ہوا میں سنہری فصلوں کے درمیان راستوں پر چلنا اچھا لگتا۔ وہ عورت سے رغبت تو رکھتا تھا لیکن اسے متاثر کرنے کی نہ تو صلاحیت رکھتا نہ ہی ضرورت محسوس کرتا۔ اس کے دل میں کہیں کسی بند شریان میں یہ بات چھپی بیٹھی تھی کہ عورت اول و آخر مرد کے سہارے کی محتاج ہے اور خدا نے عورت پر مرد کو فضیلت دے رکھی ہے۔ لیکن حفیظ سے ملنے کے بعد نعیم چودھری سومرسالٹ کھا گیا۔ اس کے کئی واضح اور کھلم کھلا نظریے چیلنج کے طور پر آ گئے اور ایک عرصہ تک اسے منہ کی کھانی پڑی۔ حفیظ کا اصلی نام امت الحفیظ تھا لیکن افتخار کا گروپ اسے سویٹ ہارٹ بونگی کہتا تھا۔ وہ شاید سویٹ ہارٹ تو تھی لیکن بونگی ہرگز نہ تھی۔ حفیظ عورت نما لڑکی تھی جسے بوتیک کے کپڑوں، بیوٹی کلینک کے پھیروں اور انا کے چکروں نے سیکل کیا تھا۔ اپنے تشخص کی تلاش میں وہ رنگ برنگی خوبصورت فریم والی اینکیں، انگلش میڈیم اسکول کے لب و لہجہ، کئی ادھورے پورے معاشقے استعمال کرتی۔ اس نے زیادہ کچھ نہ پڑھا تھا لیکن گفتگو وہ بڑی مدھم، مؤثر اور رواں کرنے کی اہل تھی۔ ایک وقت تھا جب اس نے محض وقت گزارنے کے لیے ایک ملٹی نیشنل فرم کے چیئرمین کی بطور سیکرٹری نوکری بھی کی تھی۔ چونکہ وہ جرنلزم میں سیکنڈ کلاس ایم اے تھی اس لیے کچھ عرصے اس نے انگریزی اخبار میں بھی ملازمت کر کے کچھ دشمنیاں پال رکھی تھیں۔ اس کا مطالعہ سطحی، گفتگو جوشیلی اور دوستیاں وقتی تھیں۔ آواز میں خوبصورتی تھی جس کی وجہ سے وہ ریڈیو میں بھی کبھی کبھی پروگرام کرنے چلی جاتی۔ کھانے کے وقت پر لائم جوس پیتی رہتی، باقی وقت برگر، سینڈوچز، گرل چیز ٹوسٹ، اسٹیم روسٹ وغیرہ کھانا پسند کرتی۔ بنیادی طور پر وہ کسی پر اعتبار نہ کرتی لیکن ہر کسی کے ساتھ اٹھ بھاگنا اور خوب فرینک ہونے کو آزادی سمجھتی تھی۔ لمبی سیاہ گاڑی باپ کی تھی لیکن اس پہ پیٹرول وہ اپنے ریسورسز سے ڈلواتی تھی کیونکہ وہ کسی کا احسان لینا قطعی طور پر پسند نہ کرتی تھی۔ اپنی آزادی پر وہ کسی کی تنقید کا ایک لفظ بھی نہ سہ سکتی تھی لیکن دوسروں پر رائے زنی اس کا پیدائشی ڈیموکریٹک حق تھا۔ حفیظ میں شکر گزاری، وفاداری، خدمت کا جذبہ کم تھا کیونکہ یہ اقدار آزادی کے منافی تھی۔ پھر اس کا یہ بھی خیال تھا کہ ایسی دقیانوسی ویلیوز کا عہد گزر چکا۔ ایسی اقدار کا حامل آدمی بزدل، خوش آمدی اور غیر ترقی یافتہ رجت پسند بن جاتا ہے۔ لاہور آ کر نعیم چودھری جن امیرزادوں سے ملا اور جن سیر چشم خواتین اور لڑکیوں سے اس کی ملاقات ہوئی ان سب میں امت الحفیظ نگینے کی طرح جڑی تھی۔ وہ اپنی ہم جنسوں میں اس لیے بھی مختلف نظر آتی کہ وہ کسی کی شاکی نہ تھی۔ اسے اپنا ٹائم کل کرنے کا ہنر آتا تھا جبکہ دوسری رئیس زادیوں کو لمحہ بلمحہ ہر کسی سے شکایت رہتی۔ وہ ماں باپ، دوستوں، دکانداروں، ہوٹل کے ڈیکور، ملنے والوں کے ٹیسٹ، ملازموں کے رویے کے خلاف بولتی رہتی تھی۔ نعیم چودھری نے اور کسی سے تو نہ مینرز سیکھے نہ گفتگو، لیکن حفیظ بونگی کے قریب آتے ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے گرو سے ملاقات کا شرف حاصل کر چکا ہے۔ حفیظ کچھ کرنا چاہتی تھی ملک کے لیے، نوجوانوں کی خاطر۔ وہ ملک، قوم، سیاست کی ترقی چاہتی تھی لیکن خواب کی حد تک۔ صرف بولنے اور سمجھانے اور دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرنے سے اسے احساس ہوتا کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر رہی ہے۔ ایسی ہی گفتگو کا لمبا سلسلہ تھا جس نے نعیم چودھری کو بڑا متاثر کیا۔ اب اس کی دلچسپی اخباروں، سیاسی توڑ جوڑ اور سسٹم کی تبدیلی کی طرف ہو گئی۔ رفتہ رفتہ نعیم کے کمپیوٹر میں یہ بات فیڈ کر دی گئی کہ پاکستان کی نئی لیڈرشپ اب نوجوانوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔
نعیم چودھری جب گاؤں سے چلا تو اس کے اندر خلا تھا، وہاں تالاش تھی، لیکن تالاش کی سمت نہ تھی۔ اسے پتہ نہ چلتا تھا کہ وہ اپنے آپ سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی زندگی سے بالآخر چاہتا کیا ہے۔ حفیظ سے مل کر اسے کم از کم سمت کا احساس ضرور ہو گیا۔ حفیظ بونگی CNN کے اناؤنسر کی طرح انگریزی کھٹا کھٹ فٹافٹ آنکھوں سے، منہ سے، دانتوں سے بولتی جاتے ہیں۔ ہمارے بڈھے تضاد ریاکاری دوہرے اقدار کا شکار ہے، ان کے قول اور فعل میں میلوں کا فاصلہ ہے، کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ۔ میں کیا، سارا نوجوان طبقہ ان کی ہائی ہینڈڈنیس سے بیزار ہے۔ لیکن بیزار ہونے سے بھی کام نہیں چلے گا پونگی، کچھ کرنا ہوگا، کچھ پریکٹیکل، کچھ نقشہ بدلنے والا، نعیم کہتا۔ بالکل بالکل یہی میں کہتی ہوں، اب لیڈرشپ کسی نوجوان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، ینگ بلڈ۔ ادھر ادھر دیکھو نا، ایک پوری ڈس ایلیوژن جنریشن پھر رہی ہے، فصل تیار کھڑی ہے، پک کر گر گئی تو کتنا نقصان ہوگا۔ دیکھو نہیں پلیز دیکھو، یہ پڑھے لکھے گھر سے بیزار، معاشرے سے بیزار، مذہب سے شاکی، رشتوں سے مایوس یہ سارے نوجوان، یہ کہاں جائیں؟ انہیں کون ریسکیو کرے گا؟ بونگی کا دائیں بائیں جاتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر نعیم نے کہا، کوئی بچتا تو اسی وقت ہے جب اس کی آرزو ہو بچنے کی۔ یہی آرزو تو پیدا کرنی ہوگی، یہی تو بتانا پڑے گا کہ تم ڈوب رہے ہو، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ حفیظ بولی، یہ لوگ جو تعلیم یافتہ ہیں، خوبصورت عالیشان گھروں سے آتے ہیں، انتہائی ماڈرن لباس پہنتے ہیں، کیا یہ لوگ کسی ایسی تبدیلی کے لیے تیار ہوں گے جو ان سے ان کا پیٹرن آف لائف چھین لے؟ ہاں ہو جائیں گے، بونگی نے جواب دیا۔ کیسے؟ نوجوان کی زندگی میں ایڈونچر ہونا چاہیے۔ اگر انہیں یقین ہو گیا کہ تبدیلی میں ایکسائٹمنٹ ہے تو بدل جائیں گے۔ دیکھو نا، مغرب میں آج کل نوجوان بال رنگتے ہیں، کانوں میں بالیں پہنتے ہیں۔ بھائی ہپی موومنٹ بھی تو ایک رد عمل تھی کہ نہیں؟ نعیم دل سے کسی تبدیلی کا خواہاں تھا، بونگی ایک ایفیکٹ کی خاطر صرف باتیں کرتی تھی۔ کچھ دیر تو وہ دونوں اپنے اپنے خواب ڈسکس کرنے میں مگن رہے، پھر نعیم چاندنی راتوں کے سحر سے نکل کر دن کی روشنی میں چلا گیا۔ نہ نعیم کا نقصان ہوا نہ بونگی کا، کیونکہ وہ لوگ رابطے ٹوٹ جانے کے بعد دیر تک فس نہیں کرتے تھے، دوسری مصروفیات بہت جلد خلا بھر دیتی تھی۔ ان مصروفیات میں اس کی ملاقات کئی کن ٹوٹے بے ملک کے نوابوں، آزاد منش، تعلیم سے فارغ لیکن نوکری سے آزاد نوجوانوں سے ہوئی۔ ان لڑکے لڑکیوں میں ایک بات ضرور ملتی جلتی تھی، وہ سب ہمتوں کی پستی اور شوق کی بلندی کا شکار تھے۔ یہ اندر باہر کہیں پہنچنا ضرور چاہتے تھے، لیکن ان میں نہ تو لگن تھی، نہ ہی وہ مسلسل محنت کی عادی تھے۔ کچھ دور تک تو وہ ہر خیال کے پیچھے بھاگتے، لیکن پھر خوابوں کے خول میں کھد چلے جاتے۔ بونگی کے بعد وہ کئی سحر زدہ، خواب آلود، نیم دیوانے قسم کے نوجوانوں سے ملا۔ یہ نہ تو پورے مشرقی تھے نہ مغربی، مشرق کو چھوڑنے کا قریباً تہیہ کیے بیٹھے تھے، لیکن مغرب میں دھس جانے کا بھی حوصلہ نہ رکھتے تھے۔ انہیں رواداری پسند تھی، لیکن سیکولرزم ابھی کچھ زیادہ پسند نہ تھا۔ آدھے تتر آدھے بٹیر، جو قرآن بھی پڑھے بیٹھے تھے اور ڈسکو ناچ بھی جانتے تھے۔ اپنے آپ اور اپنے ملک سے ناخوش یہ لوگ سونے کا نوالا کھا کر رونے کی عادی تھے۔ دراصل یہ امیرزادے اپنے حالات کو کسی نہ کسی کے سر تھوپنے کے عادی ہو چکے تھے۔ کبھی وہ نعوذ باللہ خدا کو مورد الزام سمجھتے، جس نے انہیں اتنے گرم ملک میں پیدا کیا جہاں گرمی کچھ کرنے ہی نہیں دیتی۔ کبھی وہ اپنا سارا الزام اپنی رنگت کے ساتھ ڈال دیتے اور بڑی اونچی آواز میں جھگڑتے کہ سارا قصور رنگت کا ہے۔ کوئی سیاہ، براؤن، سانولی، مٹیالی قوم کبھی برسر اقتدار آ ہی نہیں سکتی۔ غالباً ان کا رنگ ہی اجلا نہیں، بلکہ ان کا IQ بھی خراب اور ذہانت بھی گرد آلود تھی۔ اتنی ساری اسکیپ گوٹنگ کے بعد وہ ٹھنڈے میٹھے ہو کر پھر زندگی انجوائے کرنے کے دھن میں لگ جاتے۔ شاید نعیم چودھری کو واپس گاؤں جانا پڑتا، لیکن انہی دنوں بڑے چودھری جی نے رائے ونڈ روڈ پر بڑی دور ایک جگہ خرید لی اور اس پر کوٹھی کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اب نعیم کو آرکیٹیکٹ، ٹھیکیدار، سریا، روڑی، بجری سب کے پیچھے بھاگنا پڑتا۔ یہ بھاگنا واجبی تھا کیونکہ ٹھیکیدار بہت ہوشیار آدمی تھا، پھر بھی مصروفیات میں ایک جہد کا اضافہ ضرور ہوا۔ جن دنوں کوٹھی میں پلستر ہو رہا تھا، ایک دن اس کی ملاقات اچانک بلال سے ہو گئی۔
بلال خوبصورت، اونچا، لمبا، سنہری بالوں والا اپولو تھا۔ جس روز وہ دروازہ کھول کر اندر آیا، اس کی پشت پر صبح کا سورج چمک رہا تھا۔ مستری نے رندا چلانا چھوڑ دیا اور مزدور جو پلستر شدہ دیوار کی ترائی کر رہا تھا ہکا بکا بلال کو دیکھنے لگا۔ سر، میں اندر آ سکتا ہوں؟ فرش پر پھیلے ہوئے بورے پر قدم ڈال کر بلال نے کہا۔ آئیے، ضرور آئیے بلال، اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے آپ کو متعارف کرایا۔ نعیم چودھری۔ دونوں نے کچھ لمحوں تک آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی پذیرائی کی۔ یہ 7 والا پلاٹ ہمارا ہے، میں اسے دیکھنے آیا تھا، بلال بولا۔ یہ کوٹھی والد صاحب کی ہے، ٹھیکیدار پر ساری ذمہ داری ہے، میں بھی فقط دیکھنے ہی آتا ہوں۔ دونوں یک بارگی ہنس دیے۔ اس ایک قہقہے نے ان کے رابطے کو آرام دہ بنا دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ گو نعیم چودھری کے والد لبے سڑک کوٹھی بنوا رہے تھے، لیکن اس نئی اسکیم کی نہ تو پختہ سڑکیں تیار تھیں، نہ کہیں بجلی کے کھمبے اور گیس کا انتظام نظر آتا تھا۔ جب نئے خریدار کچی سڑکوں پر گاڑیاں دوڑاتے تو گرد سے سارے میں آندھی کا سا سما پیدا ہو جاتا۔ ابھی تک اسکیم میں سہولتوں کی فراہمی نہ ہوئی تھی، لیکن اسکیم کے قریباً تمام پلاٹ بک چکے تھے اور کوٹھیاں بھی تعمیر ہونے میں آ رہی تھیں۔ یہ دونوں بڑے چودھری صاحب کی کوٹھی کا معائنہ کرنے آ جاتے۔ کوٹھی کے فرش پلستر مکمل ہو چکے تھے، سنگ مرمر پر جا بجا بورا ہوا میں رینگتا تھا۔ غسل خانوں میں کاریگر ٹائلیں لگاتے، پلمبر اپنے کام میں مشغول رہتا۔ کبھی کبھی الیکٹریشین کندھے سے لال اور کالی تاروں کے چھلے لٹکائے بائسیکل جھلاتا آ جاتا۔ اس کے آنے سے بے آباد کوٹھی میں رونق آ جاتی۔ وہ جب بھی کام کرتا، بڑی پاٹدار آواز میں یوسف زلیخا گاتا رہتا۔ کوٹھی کا ڈھانچہ قریب مکمل تھا۔ شام کو یہ کاریگر رخصت ہو جاتے، صرف ایک چوکیدار رہ جاتا۔ چوکیدار قریبی گاؤں میں رہتا تھا، اس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ شام کو اس کا دل بھی اداس ہو جاتا۔ کوٹھی کی تو کچھ اتنی فکر نہ تھی، لیکن چوکیدار کے کوٹھے میں ابھی سیمنٹ کی بوریاں، چپس، ٹائلیں، مستریوں کے اوزار، غسل خانے کے فلش سنک، بجلی کا سامان پڑا تھا۔ چوکیدار اس کوٹھے پر چینی تالا لگا کر آیت الکرسی پڑھتا اور پھر سائیکل کو گاؤں کی طرف ایسے بھگاتا جیسے پیچھے پولیس لگی ہو۔ نعیم اور بلال عموماً شام گئے آتے جب یہاں کوئی موجود نہ ہوتا۔ یار دیکھو تو صحیح، کیا ستون ہے، کسی رومن بادشاہ کا محل لگتا ہے، کسی مسلمان آدمی کا گھر تو لگتا ہی نہیں۔ آج کل مسلمان کسی بادشاہ سے کم نہیں۔ سعودیہ میں سنا ہے سونے کے کموڈ لگتے ہیں غسل خانوں میں، دروازے کی نوبیں ہینڈل سونے کی ہوتی ہے، بلکہ ہیرے جڑے ہوتے ہیں ان میں۔ اور اس میں کتنے لوگ رہیں گے اس جہاز میں؟ نعیم نے سوچ کر جواب دیا۔ ایک میرے ماں باپ اور 2 چھوٹے بھائی، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ ابا جی اس لیے شہر شفٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ سالوں کے لیے۔ دیہات میں میرے بھائی پڑھتے نہیں۔ 9 بیڈ روم کی کوٹھی ہے، اس میں ایک تو اپنے ماں باپ کو بھی دیں گے، میرے دادا دادی کو۔ ہاں اور کیا؟ نہ یار، ایسی کوٹھیوں میں دادا دادی نظر بٹو لگتے ہیں۔ وہ گاؤں میں رہیں گے، بڑی حویلی میں، وہاں وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ نئے ماحول میں ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور بڑے چودھری صاحب کو بھی۔ اب وہ دونوں اپنے مرغوب موضوع کی طرف مڑ گئے۔ وہ کئی گھنٹے اس بات کا حل نکالنے میں مصروف رہتے کہ قیام پاکستان کے بعد کیا والدین نے اپنا رول درست ادا کیا یا نہیں، یا یہ کہ نوجوان طبقہ اپنی بے ہمتی سے بے بس ہو گیا ہے۔ نعیم چودھری ہمیشہ اس بات پر زور دیتا کہ والدین ازل سے ایسے ہی تھے۔ وہ اپنی جوانی بھی خوشی، عیش اور مزے سے گزارنا چاہتے تھے، اور بچوں پر یہ ٹھینگا بھی نہیں رکھتے تھے کہ ان کی ساری زندگی قربانیوں کی کہانی ہے، اور انہوں نے جس قدر مصیبتیں سہی، مشکلات سے گزرے، جتنی جد و جہد کی، اس کی وجہ صرف اولاد تھی۔ وہ اتنے احسانات اولاد پر لاد دیتے کہ سنہری فصل اس بوجھ تلے دب کر اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہتی۔ والدین کو قصوروار سمجھ کر نعیم اپنی زندگی کی بے سمتی کا جواز نکال لیتا۔ بلال کو شاید اپنے ماں باپ سے محبت تھی، وہ ایک ہی بار میں سارا الزام ان پر دھرنا نہ چاہتا۔ اس کا خیال تھا کہ سارا قصور والدین کا نہیں بلکہ نوجوان نسل کا بھی تھا۔ جب کسی عمر میں اسے یہ معلوم ہو ہی جاتا کہ امیر والدین، سیلف میڈ ماں باپ، فیوڈل اماں ابا، کھاتے پیتے والدین کی زندگی کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، وہ ایک چکر میں زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں اپنے سٹیٹس کا بھی فکر رہتا ہے، سوشل لائف کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور اپنی انجوائمنٹ بھی ضروری ہوتی ہے۔
جب بچوں کو علم ہو ہی چکتا ہے کہ وہ ماں باپ کی زندگی نہیں ہے تو پھر وہ جلد از جلد اپنے زور بازو سے اپنی زندگی کیوں نہیں بناتے؟ وہ ماں باپ سے ہی سونے کے نوالے لے کر کیوں کھاتے ہیں؟ احمق بادشاہوں کے نیم دیوانے بچوں کی طرح خوابوں کے سہارے کیوں زندہ رہتے ہیں؟ وہ دونوں اپنے اپنے نظریے کی تلوار سے حملہ کرتے۔ تم دیکھو گے بلال، میں جب سیاست میں گیا تو میں نوجوانوں کو کھیپ در کھیپ ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میں بچوں کو اسٹیٹ کی ملکیت بنا دوں گا۔ بھلے آدمی، جب تک ان والدین کا عمل دخل ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ پارٹ ٹائم والدین نے بچوں کو کیا تربیت دینی ہے، کیا مضبوطی ادا کرنی ہے؟ تم جانتے ہو، کوئی معاشرہ نہ تو بچہ بناتا ہے نہ بڈھا، حال پر صرف نوجوان قابض ہوتا ہے۔ اور دیکھ لو، آج کا نوجوان مایوس بھی ہے۔ الزام کس کا ہے؟ کس کا؟ بلال صورت اور سیرت دونوں کا خوبصورت تھا۔ وہ تل ملا کر کہتا، اوئے چودھری جی، خدا کے لیے والدین کا کوئی قصور نہیں، وہ ساری آسائشیں مہیا کرتے ہیں، آگے ہمارا قصور، ہم جیلی فش بن جاتے ہیں۔ نعیم چودھری کا چہرہ پتھر کا بن جاتا، وہ بولنے کے بجائے غراتا، اور ہمیں جیلی فش کون بناتا ہے؟ ماں باپ، خود اپنے ہاتھوں، بڑی کوششوں کے ساتھ، جس طرح کسی زمانے میں چینی لوگ اپنی عورتوں کے پاؤں باندھ کر ان کی چال کنٹرول کرتے تھے۔ بلال جان، یہ امیر والدین اپنے بچوں کو کنٹرول کر کے جیلی فش بناتے ہیں، نوازشیں کر کر کے، آسائشوں میں پال کر۔ جس گھر میں تم رہتے ہو، میں رہتا ہوں، وہاں کوئی کیا باندھ سکتا ہے؟ چائے میری ٹرالی پر بند کر آتی ہے، میرے کپڑے کون دھوتا ہے مجھے معلوم نہیں، میں کیوں زیادہ نمبر نہیں لگ سکتا کسی کو پرواہ نہیں، مجھے محنت کی عادت کیوں نہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، ہر سال میں چاہوں تو کار خریدوں، چاہوں تو موٹر سائیکل، ایسی خواہش پورے کرنے پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ بھائی، میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میں جیلی فش بن جاؤں اور کبھی میٹامورفوسس کی دعا بھی نہ کروں۔ بلال بھڑکتا، تو کس کا قصور ہے؟ ہمارا، ہم نوجوانوں کا۔ ہم نے والدین کو ڈرا کر رکھا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہنٹر ہے، ہم ان پر اپنی محبت کا دروازہ بند کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی ضائع کر کے ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتے ہیں۔ بھائی میرے، ہم لوگ ٹائرنٹس ہیں، پورے دہشت پسند، ہم من مانی بھی کرتے ہیں اور من مانی کا الزام بھی کسی دوسرے پر دھرتے ہیں۔ نعیم اور بلال صرف ہاتھا پائی نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ امیر گھرانوں میں مجلسی زندگی کے کچھ آداب انہوں نے سیکھ لیے تھے۔ نعیم زمیندار گھرانے سے آیا تھا، جہاں دولت کے باوجود ابھی بڑوں کی عزت، ماں باپ کا لحاظ، دوستی آشنائی کے کچھ اصول تھے۔ بلال مغربی انداز کے امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا، جہاں مائیں مینرز پر بہت زور دیتی تھیں، اس لیے وہ ایک دوسرے سے وقتی طور پر رنجیدہ خاطر تو ہو جاتے، لیکن چند دن کے بعد پھر ایک دوسرے کو تلاش کر کر بڑے چودھری صاحب کی کوٹھی میں پناہ لیتے۔ شہر سے دور انہیں یہ جگہ بہت پسند آئی، یہاں کبھی کبھی وہ جھلنگی چارپائیوں پر لیٹ کر ساری ساری رات باتیں کرتے، برگر کھاتے، اینٹوں کے چولہے پر چائے بناتے اور صبح ہو جاتی۔ ان دونوں کے دل میں خود کچھ بننے کا اتنا خیال نہ تھا جتنا پاکستان کو بنانے کے خواب تھے۔ شہر میں یہ باتیں اس لیے بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ لوگ کہیں ان پر پتھر نہ ماریں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان کی پاکستان دوستی کو چیپ سینٹیمنٹ نہ سمجھیں۔ او یار نعیم چودھری، تمہاری ساری سوچ فیوڈل ہے، نہ تو ماں باپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سسٹم کو ہی بدلنا ہوگا۔ یو آر آل رانگ۔ صرف توجہ نوجوانوں پر رکھو۔ امیر غریب سارے نوجوان جب سرف رائڈر بن گئے تو ہر موج پیروں تلے ہوگی۔ ملک کی کیا حیثیت، ہم ساری دنیا بدل دیں گے۔ نعیم اپنی مونچھوں کو بل دے کر کہتا، بدل دیں گے؟ کس سے؟ آئیڈلسٹ فول، احمق۔ سوسائٹی کے بگاڑ میں ہزار ویریبلز مدد کر رہے ہیں، یہ چلے ہیں ایک فیکٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور اس ایک فیکٹر سے سارے پاکستان کی قسمت بدلیں گے۔ کوئی تنہا دریا کا منہ موڑ سکتا ہے؟ بلال لمحے کا آدمی تھا، اس کے حسن نے اسے مایوس ہونا نہیں سکھایا۔ وہ بپھر کر کہتا، او بھائی موٹے سر والے چودھری صاحب، سائنسدان ایک ہوتا ہے، اس کی ایجاد ایک ہوتی ہے، پیغمبر ایک ہوتا ہے، اور صدیاں اس کے لاگو کیے ہوئے اصولوں سے بن جاتی ہیں۔ جناب والا، آدمی کبھی تنہا نہیں ہوتا، جب وہ کچھ سوچ لے تو کائنات کی تمام قوتیں اس کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ ہم جوان لوگ کرنا تو دور کی بات، سوچتے بھی کچھ نہیں۔
تو بتا لیکن تو کیا بتائے گا؟ نعیم سر جھکا کر کہتا، پوچھ تو صحیح۔ بلال نعیم چودھری کے سامنے دو زانوں بیٹھ جاتا اور بڑے کرب سے کہتا، ہم ان بے آباد کوٹھیوں میں مردار چمگادڑوں کی طرح لٹکنے کے لیے چھتیں جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کیا ہم اپنے وطن کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ جاپانی، جرمن، انگریز، ساری دنیا کے لوگ اپنے اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کیوں اپنے پاکستان کے ذکر سے شرم آتی ہے؟ اور جو ذکر بھی کرتے ہیں ان کا ذکر نعرہ کیوں بن جاتا ہے؟ اس میں کسی قسم کی سچائی کیوں نظر نہیں آتی؟ نعیم فرش پر پڑے بورے کو ٹانگ مارتا، بلال بھائی سارا فطور نیت کا ہے، نیت کا، نہ ماں باپ کی نیت ٹھیک ہے نہ اولاد کی، پھر وہی والدین۔ کسی کو الزام دینا چھوڑ دو، ساری ذمہ داری قبول کرو، ساری۔ یہ قصور ہمارا ہے کہ ہم آخری الزام کے لیے خدا کو رکھ چھوڑتے ہیں، وہ بھی کیا سوچتا ہوگا۔ بلال اور نعیم ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری تھے۔ بلال کے پاس ان گنت خواب، بڑی بڑی اسکیمیں، امید کا دریا تھا جس کا بھربھرا کنارہ نعیم چودھری تھا۔ نعیم چودھری ایک مدت ہوئی اپنے خوابوں کو توڑ کر 9 گزے کی قبر پر مجاور بنا بیٹھا تھا۔ دونوں باتوں سے لاوے کی طرح پر تھے، انہیں بولنے کے لیے ویرانہ، سننے کے لیے ہمدرد کان کی ضرورت تھی۔ نعیم کچھ بن کر اور آگے نکل کر اپنے باپ پر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ ان کی وسیع جاگیرداری کا سہارا لیے بغیر بھی سوسائٹی کا قابل ذکر آدمی بن سکتا ہے۔ دوسروں کے کان مڑوڑنے، ان کی زندگیاں اپنے مٹھی میں بند کرنے، احسان جتا جتا کر اپنے فائدے اٹھانے کا علم اس نے اپنے ڈاڈے چودھری باپ سے سیکھا۔ علم تو سارا فیوڈل تھا، لیکن اب وہ اس علم کو شرافت سے استعمال کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس کی آرزو تھی کہ وہ سیاست میں کچھ یوں زینہ بزینہ چڑھے کہ اس کی ترقی کے ساتھ ملک بھی ترقی کرتا جائے۔ اس کے پاس کئی اصول، قوانین، سسٹم تھے جن کو ڈسکس کرنے کے لیے بلال اشد ضروری تھا۔ بلال بھی آدرشوں سے محبت کرتا تھا، اسے بھی ضرورت تھی کسی کندھے پر اپنے فیلئر کی بندوق رکھ کر چلا سکے، اپنی بے معنویت کا ذکر کسی ہمدرد انسان سے کرتے ہوئے جھجک محسوس نہ کرے۔ کبھی کبھی وہ اپنے خوابوں کو جیب میں ڈال کر کلے چلے جاتے، دیوان عام کی کھلی غلام گردشوں میں بادشاہوں کو پکارتے، شیش محل کے شیشوں کو دیکھتے، دیوان عام میں بیٹھ کر مباحثہ کرتے، کیونکہ ان کے پاس ڈسکس کرنے کے علاوہ اور کوئی انجوائمنٹ نہ رہی تھی۔ یقین نہیں آتا کبھی مسلمان سارے ہندوستان پر حکمران تھے۔ بھائی میرے کیا، یہ مغلیہ بادشاہ بھی ہمارے والدین کی طرح ہیں، ان کے پاس بھی اولاد کو تربیت دینے کے لیے صرف اتالیق تھے۔ بھائی صاحب صوفیہ جتنا کام بھی نہ ہو سکا ان بادشاہوں سے۔ چھڑ یار، ہم صدا کے کوڑی ہیں، مذہب تلوار سے نہیں پھیلتے، نہیں، اتنی چھوٹی سی بات تمہیں معلوم نہیں؟ یہی تو میں کہتا ہوں، مذہب پھیلانے کے لیے ہندو رانیاں بھی درکار نہیں تھی، رعایا سے محبت کی ضرورت تھی۔ جوان لوگوں کی تربیت کا علم آنا چاہیے۔ ہمارے والدین بھی مغلیہ ہیں، ہمیں باپ سے جنگ کر کے سلطنت چھیننی پڑتی ہے۔ باپ ہاتھ سے کچھ نہیں دیتا، بس ناکارہ بنا کر چھوڑ دیتا ہے کہ جا بغاوت کر، ظلم پھیلا اور کٹتا رہے۔ ایسا آدمی زندگی میں کیا کر سکتا ہے جو ظلم بھی کرتا ہو اور کٹتا بھی رہے؟ نعیم بھڑک کر بولا۔ نعیم چودھری، باپ دادا کے خلاف بغض پالنے سے کہیں بہتر ہے کہ خود ہمت سے پڑھائی مکمل کرو، کوئی کریئر بناؤ اور خود کہیں پہنچو۔ چھوڑو، عیاش ماں باپ کی اولاد کہیں نہیں پہنچتی میری جان، وہ بھٹکتی پھرتی ہے نئی اسکیموں کے رومن گھروں میں، مغلیہ عہد کے پرانے کھنڈرات میں، مغرب کی شاندار یونیورسٹیوں میں۔ بلال کا چہرہ فاق ہو کر اور بھی سفید ہو گیا۔ بڑے چودھری صاحب تو بڑے پرہیزگار ہیں اور ہر تمہار تمہاری مدد کرتے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کے لیے بھی یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے چاہا وہی انہوں نے کیا۔ یہی دس از دا پوائنٹ، جو ہم نے چاہا، یہ ان کی عیاشی ہے، وہ ہمیں سپوائل کرتے ہیں، یہ ہے ان کی زندگی کے معراج۔ انہیں معلوم نہیں آگے چل کر اولاد کس بھٹی میں جلے گی، اولاد کو اس درجہ آرام پہنچانا کہ وہ اپنے ہاتھ سے پانی پینا بھول جائے۔ بھائی اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ ہماری جگہ اسکول جاتے، ہمارے امتحان دیتے، ہماری جگہ روزی کماتے۔ عیاشی کا کوئی ایک رنگ ہے، کوئی ایک قسم ہے۔ آج کل امیر طبقے کے والدین کی آخری عیاشی یہ ہے کہ وہ اولاد سے مستقبل کی امید چھین لیتے ہیں۔
جب میں منسٹر لگا نا تو ماں باپ کو ڈسپلن کر دوں گا، سوئی کے ناکے سے نکال دوں گا۔ ارے چودھری صاحب، میرے موٹے ماں باپ تو سوئی کے ناکے سے نہیں نکل سکتے، وہ تو آئس کریم اور برگر پر پلے ہیں۔ سب والدین کو سیدھا کر دوں گا، نہ سفارش چلے گی نہ رشوت، صرف میرٹ۔ بلال نے اپنا ریشمی رومال نعیم چودھری کے گلے میں حمائل کر کے دونوں سرے پکڑ لیے۔ دیوان خاص میں رات گئے کہیں سے تلواروں کے چھناکے کی آواز آئی۔ نعیم چودھری، میں تو اس امید پر زندہ ہوں کہ تو کل کلاں کو منسٹر بن گیا تو مجھے کسی کارپوریشن کا چیئرمین بنا دے گا۔ اور بھیا جی، میں بی اے فیل، میرٹ کہاں سے لاؤں گا؟ واہ، تیرے لیے یہ میرٹ کیا کم ہوگا کہ ہر جلسے میں، ہر جلوس میں، ساری جد و جہد میں میرے ساتھ ہوگا تو؟ میں تو الیکشن ہی تیرے توسط سے جیتوں گا شہزادے۔ نہ بھائی نہ، سچی بات تو یہ ہے کہ میں نہ صبح اٹھ سکتا ہوں، نہ جیپ پر سوار مائکرو فون میں چیخ سکتا ہوں، نہ مجھے شلوار قمیض کی عادت ہے، نہ میں گندی پلیٹوں اور سلور کے گلاسوں میں کھا پی سکتا ہوں۔ مجھے میرے باپ نے ایسا پالا ہی نہیں کہ میں عوام کے ساتھ خوش رہ سکوں۔ مجھے تو ساری عمر احساس ہی یہ دلایا گیا ہے کہ میں خاص ہوں، بلکہ خاص الخاص۔ نو تھینک یو، میں حصہ نہیں لے سکتا، بلال بولا۔ اس کے بعد بھی وہ دیر تک بولتے رہے، لیکن نیند غالب آ گئی۔ انہیں ایک دوسرے کی بات سمجھنے میں دقت پیش آنے لگی۔ ہولے ہولے وہ پسرتے گئے اور بہت جلد سنگ مرمر کے فرش پر چت سو گئے۔ جب نعیم چودھری کی آنکھ کھلی تو سنگ مرمر کی جالی سے صبح کی روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ بلال فرش پہ دونوں بازو سلیب کی طرح پھیلائے لیٹا تھا۔ آدھے بازو کی قمیض میں اس کے روئیں بالکل سنہری نظر آ رہے تھے۔ ہتھیلیوں پر کیسر ملا ہوا گلابی رنگ پھرا لگتا تھا۔ سنہری اپولو گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک نعیم کو لگا جیسے بلال پر کسی کا سایہ ہو، وہ سونے کے عکس سے گہنایا گیا ہو۔ ہولے ہولے وہ اس گفتگو کے پتلے کے پاس سے اٹھا اور جھروکے میں جا کھڑا ہوا۔ کئی سال پیچھے کی بات تھی۔ اسی طرح مئی کے مہینے میں وہ کھڑکی میں کھڑا گندم کی سنہری فصل دیکھا کرتا تھا۔ اس گندم کا رنگ بلال کے بالوں جیسا سنہری تھا۔ ذرا سی ہوا چلتی تو خوشوں سے لدی ڈالیاں اپنا بوجھ سنبھالنے میں یوں لچکتی کہ سارے کھیت میں لہریں سی پڑ جاتی۔ اس منظر کو دیکھ کر ہمیشہ نعیم کا دل کسی نظم کی طرح خیالوں سے بھر جاتا۔ پھر پتہ نہیں اس فصل کو کیا ہوا، شاید نعیم ہی کی نظر لگ گئی۔ دنوں میں گندم کے خوشوں نے اپنی شاخوں پر جھولنا بند کر دیا۔ ہوا چلتی لیکن کھیت ساکن رہتے، فصلیں اپنے بوجھ سے گرنے لگی۔ بڑے چودھری صاحب نے زراعت کے محکمے سے آدمی بلوائے۔ گاؤں کے کئی سیانے کھیت دیکھنے آئے، لیکن کوئی وجہ اس سے جان چھڑانے کی سمجھ نہ پائی۔ نہ تو کہیں سنڈی تھی، نہ دمبی سٹی، نہ تیلا، کسی بیماری کا کوئی نشان نہ تھا۔ پھر بھی کھیتوں کے کھیت کٹنے سے پہلے ہی گر رہے تھے۔ لوگ کہنے لگے کھیتوں کو آسیب ہو گیا ہے، کسی نے بڑی چودھری کو بددعا دی ہے، کوئی تعویذ کر دیا ہے۔ چودھرائن نے صدقے دیے، سیانوں نے دم دارو کیا، بڑے چودھری نے خیرات کا سہارا لیا، لیکن سنہری فصل ماتھا ٹیکتی ہی چلی گئی۔ جھروکے درشن کے آگے نشیب میں کوئی فصل نہ تھی، لیکن مڑ کر اسے بلال نظر آ رہا تھا۔ بلال اور اس جیسے ہزاروں۔ اس نے جالی میں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہا، سن لو مغلیہ بادشاہو، میں ناکارہ شہزادوں کی موت مرنا نہیں چاہتا۔ میں اپنے فیصلوں کی سلیب اپنی ذمہ داری کے کندھے پر اٹھا کر زندگی بسر کروں گا۔ میں اپنے کیے کا بوجھ نہ کسی شخص پر لادوں گا نہ قسمت پر۔ میں اپنے کیے کا خود مختار ہو کر مروں گا۔ پہلے اس کا جی چاہا کہ بلال کو اٹھا دے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ذمہ داری سے زندگی بسر کرنے والے کا ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے، ساری زندگی اکیلے سفر کرنا۔ سنہری فصل کے گر جانے کی وجہ اب اسے سمجھ آ گئی تھی۔ سارے گوشے بہت قریب تھے، ایک دوسرے کا سہارا لے کر کھڑے تھے۔ جو دوسروں کے سہارے کھڑے ہوں، بھلا وہ ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ شاہی قلعے کے گیٹ سے نکلا تو پہلی بار اس کے دل میں بڑے چودھری صاحب کے خلاف کوئی گلہ نہ تھا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں
اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔